اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت پر، تنجیکم من عذاب علیم، جو نجات دے دے تمہیں دردناک عذاب سے، تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ یہ کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرتے ہو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم علم رکھتے ہو تو، یغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ویدخلکم جنات، اور داخل کرے گا تمہیں ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ گھر ہمیشہ رہنے والی جنت میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، وأخرى تحبونها، اور اس کے علاوہ اور چیز جسے تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، یعنی مدد اللہ کی طرف سے اور ان قریب فتح، وبشر المؤمنین، اور بشارت دیجئے ایمان والوں کو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الصف کا دوسرا رکوع آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے
تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اور جیسا کہ میں نے کل مختصر عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداً اہل ایمان پہ دعوت کے ذریعے محنت فرماتے رہے، یہاں تک جب ایک مکمل جماعت تیار ہو چکی تو پھر کفر کی طاقت کے ساتھ ٹکرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کو پاش کیا، اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ اور فتح عطا فرمایا۔ آج کے سبق میں اہل ایمان کو وہی طریقہ بتایا کہ جس طریقے سے وہ عزت پا سکتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کون سا طریقہ ہے جو مسلمانوں کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں دے سکتا ہے؟ 4 باتیں فرمائی: اللہ پر ایمان، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور اللہ کی راہ میں جان اور مال۔ فرمایا یہ 4 چیزیں اگر تم پیش کرو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں فتح اور کامیابی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی تمہیں فتح اور کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر بھی در بدر اور آخرت میں بھی اللہ کی ناراضگی۔ چنانچہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اہل ایمان کو دوسری دفعہ خطاب ہے۔ پہلی دفعہ خطاب آیت نمبر 2 کے اندر تھا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ جو بات کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہوں۔ اب دوسرا خطاب ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت پر جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تجارت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نفع، بندہ نفع کے لیے تجارت کرتے ہیں۔ میں ایک نفع مند تجارت تمہیں بتاؤں جس کے اندر نقصان ہے ہی نہیں، اور سب سے بڑا نقصان اللہ کا عذاب، اس سے جان چھوٹ جائے۔ انسان کاروبار کرنا شروع کرتا ہے نا، دوستوں سے مشورہ کرتا ہے، جاننے والوں سے مشورہ کرتا ہے، یار میں فلانا کاروبار کرنے میں اس کے اندر کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، کیونکہ نفع کے حاصل کرنے سے زیادہ نقصان سے بچنا ضروری ہے۔ بعض بندہ کہتا ہے چل یار سال تو نفع نہ بھی ہے، نقصان تو نہیں ہوگا نا، اللہ کہتے ہیں نقصان نہ ہو تو بندہ ہمت کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ تو میں وہ تجارت بتاؤں جس میں دردناک عذاب سے نجات ہی نجات ہے، اس میں یہ نقصان کبھی نہیں ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار ٹھہرو۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت کون سی ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، پہلی شرط۔ جیسے کہ سورہ عصر میں فرمایا نا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کا بھی شرط ہے۔ فرمایا سارے انسان نقصان میں ہو گئے، خسارے میں چلے گئے، کون بچے؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ یہاں پر بھی پہلی شرط ایمان، کیونکہ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ایمان کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے، ایمان کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے، اور ایمان والا کامیاب ہے، چاہے دنیا کے حساب سے اس کے پاس وسائل نہ ہوں پھر بھی وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مثال بیان کریں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ کافروں کے لیے بڑی مثالیں ہیں۔ دونوں میرے نبیوں کی بیویاں تھیں، لیکن جب ایمان قبول نہ کیا، قیل ادخلا النار مع الداخلین، جہاں دوزخ کے عذاب کے اندر باقی کافر جلیں گے، وہاں یہ میرے نبیوں کی گھر والیاں بھی وہاں ہی جلیں گی۔ اتنا قریبی رشتہ بھی کوئی کام نہیں آیا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے مثال فرعون کی بیوی کی مثال ہے۔ رشتہ تو فرعون کے ساتھ ہے۔ اذا قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔
جب ظالم ظلم کر رہا تھا فرعون کی بیوی آسیہ اللہ کہتے ہیں دل ہی دل میں مجھے پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس ایک مکان جنت میں عطا کر دے، مجھے فرعون کے ظلم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، فرعون کے ظلم سے یا اللہ تو ہی نجات دینے والا ہے، نجات بھی عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو بیوی تو فرعون کی تھی لیکن جنت کے اندر اللہ کے پاس مکان اس کو عطا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان بنیادی شرط ہے میرے بھائی اور بزرگوں کامیابی کے لیے، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک ایمان پہ قائم رکھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ اگر جس نے ایمان کے اوپر ہو گیا وہ کامیاب ہے، ورنہ سارے عمل اس کے برباد ہیں۔ اللہ ہمیں موت کے وقت ایمان نصیب آمین۔ اس لیے پہلی شرط ایمان ہے، فرمایا تؤمنون باللہ، کامیابی کی پہلی شرط اللہ پر ایمان، اگر ایمان نہیں تو قطعاً وہ نہ جہاد کر سکتا ہے نہ اللہ کی مدد آ سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی صفیں بنا رہے ہیں، عرب کا ایک مشہور لڑاکا وہ بھی آ گیا، آپ کے پاس آیا کہ جناب میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو کر جہاد کرتا ہوں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرتا ہوں، کیونکہ میں بڑا تیر انداز ہوں، بڑا تلوار بھی چلانے والا ہوں، اور یہ میں سارا اپنا جوش اور ہنر مندی آپ کی صفوں میں شامل ہو کر آپ کے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا جی اس بات کی گواہی نہیں دیتا، ویسے آپ سے محبت ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ ساری طاقت آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں استعمال کروں۔ آپ نے سنا پھر واپس چلے جاؤ، ہمیں ایسے بندے کے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ایسے بندے کے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، کوئی اور ہماری ذاتی جنگ تو کسی کے ساتھ ہے کوئی نہیں۔ اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ ہماری صفوں میں آئے گا تو کہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ ہماری صفوں میں اہل ایمان ہونے چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تؤمنون باللہ، اللہ کے اوپر ایمان، اور نمبر 2 ورسول ہی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ جہاد کے اندر بالخصوص امیر کی اطاعت کے بغیر کامیابی نہیں۔ آپ دنیا کی کوئی جماعت دیکھ لیں، کوئی پارٹی، کوئی تحریک دیکھ لیں، جس پارٹی تحریک کے اندر اپنے امیر کی اطاعت نہیں ہوگی، اس پر اعتماد نہیں ہوگا، وہ کبھی ترقی کر ہی نہیں سکے گا۔ سمجھ آئی؟ اور جب جہاد کے لیے بالخصوص دشمن کے مقابلے میں بندہ جا رہا ہو اور امیر کی اطاعت نہ ہو، اور پھر امیر ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، سبحان اللہ، نبیوں کے بھی امام ہوں، تو پھر بندہ ان کی اطاعت نہ کرے تو جہاد کہاں ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنا ہی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی ہدایات پر 100% عمل ہوگا تب کامیابی ہوگی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اگر کمی آ گئی اللہ کی مدد بھی واپس چلی جائے گی۔ اللہ کی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ہے۔ اس لیے دوسری بات فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھتے ہو، ایمان رکھو یعنی اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور نمبر 3 فرماتے ہیں وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرتے ہو یعنی جہاد کرو اللہ کی راہ میں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اللہ کی راہ میں مال دینا ہو تو مال پیش کرو، جان دینی ہو تو سبحان اللہ۔ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں اپنا اپنا حصہ ملاؤ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا۔ دوستوں کے حالات پتہ ہوتے ہیں نا، کہ فلانے کے پاس کیا وسائل ہیں، تو ابو بکر کے حالات تھوڑے پتلے تھے، عمر نے کہا اس دفعہ تو اس کے پاس ہے ہی اتنا کچھ نہیں دینے کے لیے، میں نمبر لے جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے
اپنا جتنا سامان بھی تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، کہا آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا لے جاتا ہوں، اور بڑا مال لے کر آئے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، جتنا بھی تھا فرمایا گھر کے اندر آج سوئی بھی نہیں بچنی چاہیے، اور جو کچھ ہے نا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ حکم کے مطابق وہاں لے کر جانا ہے۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے جی، سوئی بھی گھر نہ چھوڑی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حساب میں خوش ہیں کہ آج نمبر میں آگے لے جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا نا تو اس سوال نے ابو بکر کو پھر آگے کر دیا۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا مقدار میں لائے ہو، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ آدھا مال چھوڑ دیے، تو بہت اچھے۔ ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، مال جو کچھ تھا وہ تو سارا ہی لے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس دن یقین ہو گیا تھا کہ ابو بکر سے آگے کوئی نہیں گزر سکتا، ابو بکر سے آگے کوئی نہیں۔ آج اس ابو بکر کو نعوذ باللہ ظالم کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے پاکستان میں اس ابو بکر کو کہتے ہیں کہ وہ ظالم تھا نعوذ باللہ، جس نے اپنے گھر کے اندر سوئی بھی نہیں چھوڑی، جس نے اپنے گھر کے اندر سوئی بھی نہیں چھوڑی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ آ کر نچھاور کر دی اور قربان کر دی۔ اور وہ ابو بکر جو کپڑے کا کاروبار کرنے والا مکے کا بڑا تاجر تھا، جس نے اپنا کچھ نہیں بچایا، سب کچھ دے دیا، اور بٹن کی جگہ پہ کانٹے لگا کے بیٹھا ہوا تھا دربار نبوت میں، سب کچھ قربان کر دیا، اس ابو بکر کو نعوذ باللہ ظالم کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے جمعہ والے دن بھی عرض کیا کہ اس ابو بکر کو جس کی تعریف اللہ قرآن میں یوں کرتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اپنے پیسے سے مال خریدتے ہیں ابو بکر، اور غلام خرید کر کے آزاد کرتے ہیں، اور غریب قسم کے کمزور اور ناچار قسم کے مسلمان ان کو خرید کر کے آزاد کرتے ہیں۔ باپ نے کہا ابو بکر اس میں تو سارا مال ہی ختم ہو جائے گا، اگر تو نے خواہ مخواہ غلام آزاد کرنے ہی ہیں تو دیکھا کر جو غلام ذرا صحت مند قسم کا ہو نا، پہلوان قسم کا، اس کو آزاد کیا کر۔ عرب کے اندر جنگیں تو چھڑی رہتی ہیں، کل جب تیرے ساتھ کوئی لڑائی لڑے گا نا تو یہ سارے پہلوان تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے، یار ابو بکر نے ہمارے ساتھ کل نیکی کی تھی تو تیرا فائدہ ہوگا، کام آئیں گے۔ ابو بکر جواب میں کہتے ہیں بابا میں دنیا میں کام آنے کے لیے نہیں، میں تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ کو یہ طرز اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کے اندر تعریف کی، فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جہنم سے وہ متقی بچ کے رہے گا جو مال صرف اپنے دل کی صفائی کے لیے اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ دنیا میں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، دنیا میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ سبحان اللہ۔ جو میرے نبی کے ساتھ غار ثور میں ہے، جو میرے نبی کے ساتھ غار ثور میں ہے، اور جہاں خود نبی کی پہریداریاں دے رہا ہے، نبی کے ساتھ ہے، عمر فرمایا کرتے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں تو لے لے، اور وہ غار والی جو راتیں تو نبی نے ساتھ گزاری ہے نا، نبی کی چوکیداری، وہ مجھے دے دے۔ ابو بکر مسکرا کر کہا کرتے تھے، ان کا تو ایک لمحہ بھی عمر بھائی میں کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ غار کے اندر نبی کی چوکیداری، نبی کی پہریداری خود کر رہے ہیں، غلام کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، بکریاں چراتے چراتے وہاں تک لے آنا تاکہ دودھ نکال کر خود بھی پیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلاؤں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ دودھ کے اندر پانی ڈالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، اور ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اتنا دودھ پیا کہ میں ابو بکر کا سینہ خوش ہو گیا، میرا سینہ ٹھر گیا، دودھ نبی پاک نے پیا، سینہ ابو بکر کا خوش ہو رہا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ جس کا غلام بکریاں لے کر جاتا ہے، جس کی بیٹی کھانا پکا کے ٹھپ ٹھپ کے وہاں پہنچا کے آتی ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، اور پیچھے مکے والے سارے تلاش میں لگے ہوئی ہیں، وہ بچی کیسے وہاں جاتی ہوگی اور وہ وہاں کیسے کھانا پہنچاتی ہوگی، اور جن کا بیٹا دن سارا مکہ میں گزارتا ہے اور مکے والے کی خبریں سنتا ہے، باتیں سنتا ہے،
اور رات کے سناٹے میں چھپ کے غار ثور میں جاتا ہے اور وہاں جا کے ابو بکر اور نبی پاک کو خبریں بتاتا ہے کہ یہ مشورہ ہو رہا ہے. بیٹا بھی خدمت میں لگا ہوا ہے, بیٹی بھی خدمت میں لگی ہوئی ہے, غلام بھی خدمت میں لگا, خود تو ہے ہی ساتھ, خود تو ہے ہی ساتھ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ابو جہل آیا اور ابو بکر صدیق کے گھر میں آیا اور کہنے لگا بتا بابا کدھر ہے. حضرت اسماء سے پوچھا, کیونکہ ابو جہل بھی جانتا ہے کہ ابو بکر نبی کے ساتھ ہی ہے. کون جانتا ہے؟ ابو جہل بھی جانتا ہے کہ ابو بکر نبی کے ساتھ ہی ہے. پوچھے بابا کدھر ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا. تو کہا بتاؤ ورنہ ماروں گا. ابو جہل نے تھپڑ مارا حضرت اسماء بنت ابی بکر کے. آج ہماری بھی بچیاں ہیں نا, اللہ نہ کرے غیر محرم کو دیکھے تو صحیح, غیر محرم تو دور کی جگہ پہ راضی, اپنا داماد ہوتا ہے, اگر وہ تھپڑ مارے, اس کا اپنا شوہر مارے تو ہم زندگی گزر جاتی ہے ناراضگی میں. وہ غیر ہے اور ابو جہل ہے, کافروں کا سردار ہے, اور ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء کو تھپڑ مارا اور اتنے زور سے مارا کہ کان پھٹ گیا, بالی نیچے گر گئی. لیکن ابو بکر کی بیٹی نے بتایا نہیں کہ نبی اور ابو بکر کہاں پہ ہیں, پتا نہیں. تھوڑی قربانی ہے ابو بکر صدیق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا نا, میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے, ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا ہوں, اللہ خود ہی عطا فرمائے. اس ابو بکر کو جناب غاصب اور ظالم کہا جاتا ہے, نعوذ باللہ من ظالم, جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور جو اسلام آج بھی مقروض ہے جس کا, تو فرمایا کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ, اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد. تو صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا. ابو بکر صدیق نے پہل کی, وہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کے اوپر ایمان لایا, وہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا. ابو بکر صدیق پہل کرنے والا. ابو بکر کا میں نے یہ پہل کرنے والا, ابو بکر پہل کرنے والا, کیا مانا جی؟ پہل کرنے والا. تو پہل کی انہوں نے, تو فرمایا کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اور نمبر 2 اپنی جان کے ساتھ جہاد. ابو بکر صدیق نے کہا, اس نے بھی پہل کی. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ, مکے کا ابتدائی دور ہے, اور میں جاتا ہوں اور مسجد حرام میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہوں. فرمایا ابو بکر نہ کرو, ابھی ایسے حالات نہیں ہیں کہ یوں تم بھی بیان کرو, میری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہے. فرمایا یا رسول اللہ آپ بیان کریں, لوگ آپ کو پتھر مارے اور ہم نہ بیان کریں, ہمیں نہ مار پڑے, جہاں آپ کو مار پڑے گی وہاں مجھے بھی مار پڑے گی. ابو بکر صدیق چلے جاتے ہیں, وہاں جا کر بیان کی, اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا. آج میں بیان کر رہا ہوں, یہاں آپ سن رہے ہیں, اپنے ساتھیوں میں سارے الحمدللہ توحید کو ماننے والے ہیں. یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا, مسئلہ تو وہاں پہ تھا جہاں ابو بکر نے لا الہ الا اللہ کا. وہاں ابو بکر صدیق نے جب اعلان کیا تو لوگ ٹوٹ پڑے اور مار مار کے ابو بکر صدیق کو بے ہوش کر دیا, ہوش نہ رہا. اور کہتے ہیں اتنا روندا پاؤں کے نیچے کہ اگر یوں بال کھینچے جاتے نا تو بال اکھڑ جاتے تھے, ایسا مارا ابو بکر صدیق, ہوش ہی نہیں رہا. پھر چادر کے اوپر ڈال کر ابو بکر صدیق کو گھر لے کر گئے, اور لوگ پاس بیٹھے ہیں, ابو بکر بے ہوش ہیں. جب شام کو ہوش آیا تو پہلا سوال یہ کیا, میرے نبی کا کیا حال ہے؟ ابو بکر کی وفاؤں کا کون بدلہ دے سکتا ہے؟ تو فرمایا اپنی مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جان کے ساتھ بھی. کہا ابو بکر صدیق ٹھیک ہے, نبی پاک ٹھیک ہے. فرمایا ماں کہنے لگی کچھ پانی پی لو, کچھ دودھ پی لو, کچھ کھاؤ پیو, تاکہ فرمایا اس وقت تک نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کر لوں. جب اللہ کے نبی کو دیکھا تب پانی کا گھونٹ ابو بکر صدیق نے پیا, اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لوٹایا, اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں پیش کی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی طاری ہوتی ہے, اور آپ سوال کرتے ہیں صلی الناس, لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ لا یا رسول اللہ, بل ینتظرونک, وہ تو آپ کے انتظار میں ہیں, نماز کوئی نہیں پڑھی. اچھا پانی منگواؤ میں وضو کروں, وضو فرمایا, پھر ہمت نہ ہوئی, پھر غشی طاری ہو گئی. کچھ وقت کے بعد پھر افاقہ ہوا, پھر یہ سوال, لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں یا رسول اللہ, انتظار میں ہیں. اچھا چلو پانی منگواؤ. حتیٰ کہ یوں 3 دفعہ ہوا. ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں.
کو میرے نبی نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا وہ ظالم تھا، نعوذ باللہ من ذالک، ظالم کو آپ نے کھڑا کیا اپنے مصلی پہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائیں۔ کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر صدیق نے آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر 17 نمازیں پڑھائیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کچھ افاقہ ہوا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات تھی۔ ایک دن نماز کا ٹائم ہوا، ابو بکر صدیق تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ حضرت بلال نے حضرت عمر سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی اللہ اکبر کی، حجرہ آپ کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی کہ یار ابو بکر کی آواز تو نہیں، آپ نے وہیں سے اعلان کیا کہ لا نہ، اللہ تعالیٰ بھی انکار کر رہا ہے، اللہ کا نبی بھی انکار کر رہا ہے، عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ آپ نے پھر وہاں عمر کو ہٹوایا اور ابو بکر کو آگے کیا، گویا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد مصلی پہ ابو بکر کھڑا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر اللہ کے نبی کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ تشریف لائے، جماعت کھڑی ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کو جب محسوس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ نماز نہیں پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا مکانک یا ابا بکر، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے ابو بکر، یعنی میں تجھے مصلی سے ہٹانے نہیں آیا ہوں، تجھے مصلی پہ پکا کھڑا کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ ابو بکر صدیق وفاؤں کا بادشاہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب کچھ قربان کرنے والا، اسلام جس کا آج تک مقروض ہے، وہ ابو بکر صدیق جس امت کا سب سے بڑا متقی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جانشین ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق گو رضی اللہ تعالی، وہ پہل کرنے والا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، بات بہت آگے نکل گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا یہ 4 صفتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جو 4 سیڑھیاں عزتیں دے سکتی ہیں، جو انسان کو سربلندی عطا کر سکتی ہیں، لیکن آج افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام ہی لاوارث رہ گئے ہمارے ملک کے اندر کہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ ان کے لیے کہتا پھرتا ہے، کوئی تحقیق کی آڑ میں، کوئی جناب کسی آڑ میں صحابہ کرام پہ تبرہ، اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا جاتا ہے۔ افسوس ہے، فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر یہ 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کرو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یا اللہ یہ 4 کام ہم کریں، اللہ پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور تمہیں پاکیزہ گھر عطا کرے گا، فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ والے باغات میں، ہمیشہ ہمیشہ والے باغات میں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جیسے کہ 11 پارے سورۃ توبہ میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، اللہ نے سودا کر لیا اہل ایمان سے، ان کی جان کو بھی خرید لیا، ان کے مال کو بھی خرید لیا، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، پھر ان کو بھی مارتے ہیں، خود بھی اللہ کی راہ میں چلے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوگا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آج 5 فروری ہے نا، یوم کشمیر منایا جا رہا ہے، یوم کشمیر منایا جا رہا ہے، اور یوم کشمیر کے لیے جہاد کے علاوہ کوئی حل ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جہاد کے علاوہ کبھی اور حل کون سا ہے، اور کون سا حل؟ ساری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے حل بتایا اگر اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے تو غیروں سے بھیک مانگے ہوئے کبھی آزادی ملی؟ میں کہوں کسی کو آپ چلو غیر نہیں آپ اپنے، یا میں کسی کو کہوں یار اپنا مکان خالی کرے مجھے دے دو، کوئی دیتا ہے؟ اپنا کوئی نہیں دیتا، غیر کہاں دیتا ہے؟ غیر کہاں دیتے؟ بھیک مانگنے سے کبھی آزادیاں نہیں ملتی کہ جناب ہم بھیک مانگے جی کشمیر ہمیں دے دو، کون دیتا ہے؟ اور جتنی بھی یہ تنظیمیں بنی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے عالمی تنظیموں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، وہ تو بات درست ہے، ان کا خیال بھی کریں، لیکن ان کے سامنے احتجاج بھی کریں، کوئی آواز اٹھائیں کہ ہم صرف اپنے ملک میں جناب 2 منٹ کھڑے ہو جاؤ تو کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ جہاد، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ جہاد کے علاوہ آزادی کسی کو نہ ملی ہے نہ مل سکتی ہے۔ پاکستان جب بنا تھا کتنی جانیں لگی تھی؟ کیا وہ صرف تقریروں کرنے سے پاکستان بن گیا تھا؟ کتنی بچیوں کی عصمتیں لوٹی تھیں، کتنی جانیں قربان ہوئی تھیں،
کیا کچھ لگا تھا، تب جا کے پاکستان بنائے. اور تاریخ میں آپ دیکھ لیجیے تو اللہ رب العزت اس قوم کو غیرت عطا فرمائے. جب یہ قوم غیرت مند بن کے کھڑی ہوگی، چونکہ یوم کشمیر بھی ہے، ذرا مقام دیکھیں، 5واں سپارہ نکالیں اور سورۃ النساء نکالیں، صفحہ نمبر 82 ہے، صرف 82 8-2. کاش کہ ہم قرآن سے پوچھ لیتے کہ کیا حال ہے اس کا. صفحہ نمبر 82 سورۃ النساء 5واں پارہ اور آیت نمبر ہے جی 75. آیت نمبر 74 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 75 شروع ہو رہی ہے. ذرا دیکھو جی کیا حال ہے. کشمیر کے اندر ہم خبریں تو روزانہ سنتے ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. حل کیا ہے؟ سنیے اللہ تعالیٰ حل بتاتے ہیں یہاں پر. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور وہ کمزور مجبور مرد اور عورتیں اور بچے. الذین یقولون، وہ جو وہاں کہتے ہیں، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکال ہمیں، من هذه القریۃ الظالم اہلها، اس بستی سے جس بستی کے اہل ظالم ہیں. یا اللہ ان ظالموں سے ہمیں نجات دے. تمہیں کیا ہو گیا، تم قتال کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور وہ غریب وہاں کہتے ہیں وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار، کوئی دوست بھیج دے. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے کوئی اپنے پاس سے نصیر، نصرت کرنے والا، کوئی مددگار بنا کر بھیج دے. اللہ فرماتا ہے یہ تو ان فقیروں کی، محتاجوں کی، مجبوروں کی آہیں ہیں جو یہ کرتے ہیں. اب میرا فیصلہ، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، پھر جو میرے مومن بندے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. ادھر غریب مسکین جن پہ ظلم ہوتا ہے وہ رب سے فریاد کرتے ہیں، پھر اللہ کے ایمان والے بندے جا کر ان غریبوں محتاجوں کی آواز بن کر جہاد کر کے ان کو چھڑاتے ہیں ظالموں سے. یہ طریقہ ہے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ قتال کرتے ہیں شیطان کی راہ میں. وہ ظلم کے راستے پہ لڑائی لڑتے ہیں اور اہل ایمان مسلمانوں کے حق میں مظلوموں کی جان چھڑانے کی لڑائی لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، اے میرے مومنوں یہ شیطان کے دوستوں کو جا کر قتل کر دو. فقاتلوا، قتل کرو، قتال کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر تو بڑی کمزور ہے، کچھ نہیں کر سکتے تمہارا. تم میرے نام پر نکل کھڑے ہو، پھر دیکھو میں اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہوں. یہ حل اللہ تعالیٰ نے بتایا. اگر قرآن کو ہم پڑھیں تو اور پھر عمل کی نیت سے پڑھیں تب حل ہونے واپس نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، مال اور جان اللہ کے نام میں جہاد تو جنت میں ملے گی. یا اللہ صرف جنت ملے گی یا دنیا میں بھی کچھ ملے گا؟ تو میں دنیا میں بھی ملے گی. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، یہ تو فرمایا جنت ملے گی نا، اور دنیا میں فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور چیز بھی جسے تم پسند کرتے ہو وہ بھی اللہ دے گا اس جہاد کی برکت سے. یا اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور ان قریب، یعنی دنیا میں بھی اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے. آخرت میں تو ہے ہی ہے نا، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، دنیا میں بھی اللہ فتح فرمائیں گے. وبشر المؤمنین، اور بشارت دیجیے ایمان والوں کو. اہل ایمان اللہ کی بشارت پر یقین رکھ کے غیرت دکھاتے ہوئے جب کھڑے ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے لیڈروں کو سب کو جہاد کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ وہ بعد میں بتائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت پر
تنجیکم من عذاب علیم، جو نجات دے تمہیں دردناک عذاب سے، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرتے ہو یعنی جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو تو، یغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کرے گا تمہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ گھر ہمیشہ والی جنت میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، واخری تحبونها، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جسے تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور ان قریب فتح، وبشر المؤمنین، اور بشارت دیجیے ایمان والوں کو، وآخر دعوانا ان الحمد